اس کا جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے نا وہ تو دو آدمیوں کے لیے ہے، ایک نواز شریف صاحب اور دوسرے جہانگیر ترین، تو وہ تاحیات نہلی ان کی ہوئی بھی ہے. اگر وہ ججمنٹ آ جاتی ہے جس میں وہ تاحیات نہلی کو محدود کر دیتے ہیں 5 سال تک، تو اس کی جو لیگل اس کے ہیں مطلب ہے کہ اس کے حق میں بھی آرگومنٹ ہیں، اس کے خلاف بھی ہیں کہ یہ کام پارلیمان کو کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ پارلیمان نے اس پہ ابہام رکھا ہے تو سپریم کورٹ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے اور اس کی تشریح نئے سرے سے کر سکتی ہے. لیکن یہ تشریح کرتے ہوئے یہ کہنا کہ نااہلی ہوگی تاحیات، مطلب ہاں وہ تو اب ایک دفعہ تشریح سپریم کورٹ کر چکی، اب اس کو وہ اگر نئے سرے سے تشریح کر دیتا ہے 7 رکنی بینچ تو شاید وہ پریویل کر جائے. لیکن عام طور سے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ پہلے آ گیا ہو اس کی دوبارہ سے نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بینچ سے بڑا بینچ بڑا بینچ ہے، پہلے 5 رکنی تھا اب 7 رکنی وہ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے، اور اس سے ایک ہمارے سیاسی منظرنامے پہ اچھا اثر پڑے گا کہ 2 شخصیات جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ایک نواز شریف اور ایک جہانگیر ترین، وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے اور وہ حصہ لے سکیں گے. کیا اس کا فائدہ بانی پی ٹی آئی کو بھی ہو سکتا ہے کسی کیس میں؟ نہیں، وہ 62(1)F میں نہیں ہوئے، 63(1)P میں ہوئے تھے. That was one time de-seating, that's it. ہاں تو اب یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشن پریکٹیکل پالیٹکس میں بہت زیادہ ہے. یہ جو بھی ججمنٹ آئے گی اور زیادہ جو ججوں کا مائنڈ ہم نظر آ رہا ہے ہمیں، جو ان کے ریمارکس ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے کوئی حق میں نہیں ہیں اس ساری اس کے. تو اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر یہ کہ اگلا جو الیکشن ہے اس میں، لیکن اس میں ایک آدمی کو تو مائنس پہلے کر ہی چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کو، تو اب دوسرے پہلے وہ مائنس ہوئے تھے نواز شریف اور جہانگیر ترین، اس بار جو ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہو رہے ہیں. یہ ہماری سیاست جو ہے -1 سے نہیں نکل پاتی ہے کبھی. اگلی دفعہ کون ہوگا؟ اگلی دفعہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہوگا. لیکن یہ کہ اس سے جو ایک تو بات یہ ہے کہ دھند چھٹے گی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی بھی اس کے جو جیسے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اس پہ تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کالم لکھے جا رہے ہیں، ایسے ٹی وی پہ ایسے لوگ جو اینکرز ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو کہہ رہے ہیں بڑا کہ آپ کالم آیا، میں نے پڑھا ہے کل، اس میں تو کہا گیا ہے کہ اگر آئین کو آپ نے اپہولڈ کیا تو شاید سب کا ملیا میٹ ہو جائے. بڑے سینئر کالم ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، کسی نے لکھا ہے، میں پڑھا تھا، بڑے سینئر کالم ابوذر وکیل ہے نا، ان کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پکڑ لیتے ہیں. اچھا نانا صاحب، جب یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دکھائی دے رہا ہے، ریمارک سے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ فیصلہ دیں گے جو کہ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرے گا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا فیصلے میں کہ پہلے ججز نے غلط فیصلہ دیا تھا، غلط تشریح کی تھی. تو جب آپ غلط تشریح کرتے ہیں، وہ ملک بھگتتا ہے، تو پھر اس کے ذمہ داران کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں. یہ بات غلط ہے. ایسے جج جو ہیں وہ 4-3 کا فیصلہ اچھا ادھر نہیں ہوتا. لائف لا جو ہوتا ہے نا، اٹ از نیور لاجک، اٹ از ایکسپیرینس. لا ہمیشہ ایوالو کرتا ہے وتھ پیسج آف ٹائم، بہتر ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے. اب امریکہ میں بھی ایسی ججمنٹس ہیں جو 50 سال بعد جا کے اوور رول ہوتی ہیں، پرنسپل آف لا چینج ہو جاتا ہے. اب ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ ریورس کر دیتی تو سارے ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف کارروائی ہو. آپ کی لاجک کے مطابق نہیں، آپ دیکھیں نا، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. بہت سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو 1970 کی ججمنٹ سے ڈس ایگری کر رہی ہیں، ایون کمرشل میٹرز میں، کمپنی میٹرز میں. آ کے 40 سال بعد اب انڈیا کے ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے والد صاحب بھی سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب کی ججمنٹ سے ڈس ایگری کیا ابھی یہ 2 سال پہلے. کیس کون سا تھا؟ یہ بڑا فیمس کیس ہے، مجھے بھول گیا. آئی ول شیئر اٹ ود یو. یہ ہوتا رہتا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ججز کے خلاف کارروائی شروع کر دیں کہ اب، لیکن جیسا مسلم لیگ نون کا نیریٹو تھا کہ یہ باقاعدہ سازش کے تحت کیا گیا، تو پھر شروع ہوگا نا بنانے کے لیے سیاستدان بہت سی باتیں کرتے ہیں. اب ہوتا ہے کئی بعض ججمنٹ ہیں 4-3 سے آتی ہیں، 5-4 سے آتی ہیں، تو اب وہ 4 ججز کو پینلائز کیا جائے گا. ججمنٹ کین بی لیگلی کریکٹ بٹ پولیٹیکلی رانگ. ٹھیک ہے، دس کین ہیپن. لیکن لیگلی بڑی دفعہ ٹھیک بھی ہوتی ہے ججمنٹ. لیکن یہ کہ ہمیں نظر آ رہی ہے آج کی جو ہم نے کیسز دیکھا نا، سپریم کورٹ کی ایک خاص ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، وہ ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہی ہے. لیکن وہ چیف جسٹس نے گمشدہ افراد کے کیسز میں بھی دیکھا ہم نے، وہ جو یہ جو معاملہ ہے تاحیات نہلی کا، اس کے اوپر بھی دیکھا. پھر جس طرح وہ آر او کی جو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی، اس سے کیا لگ رہا ہے انہیں وہ کیا. اچھا، وہ آر او کو کسی نے ٹرانسفر پتہ نہیں کیا ہٹا دیا تھا، تو وہ ججمنٹ تھی. نہیں، اس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے سنا نہیں ایک فریق کو. یہ ویسے بڑا اپنی جگہ پر لیگل کوشچن ہے. آر او والے کیس میں بھی تو نہیں سنا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ میں بھی کئی دفعہ نہیں سنا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف توہین کا کیس جو ہے وہ کر دیا جائے، اس کو توہین میں بلایا جائے. یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ججز کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، خاص ڈائریکشن ہے.
सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी देखा कि एक नजरियाती सी तकसीम है उनकी जो माइंडसेट में, वो हमें अब भी नजर आ रही है। एक चीज़ वैसे है, आई वाज हियरिंग लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ पे इमरान रियाज साहब का जिक्र हुआ, तो द चीफ जस्टिस आई वाज नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि इमरान रियाज साहब कौन है। अब वो मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको पता नहीं, उनको किसी ने बताया नहीं, लेकिन एवरीवन नोस। इवन पंडियाल साहब की कोर्ट में जिक्र भी हुआ था उनका, आपको याद हो, उनकी हाई कोर्ट में पेंडिंग रही हेबियस पिटीशन। हाँ, मेरे ख्याल है लातादाद केसेस। आयशा, ये रीअश्योरिंग भी है, आज जो लापता अफराद का केस हुआ तो उसने कहा हम इसको खारिज नहीं होने देंगे और इसको वंस फॉर ऑल जो है ना निपटाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन हैं उनके लिए एक उनको ढारस होनी चाहिए कि अब कोई फैसला जो है ऐसा सामने आ सकता है जिससे उनको रिलीफ मिले।